پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، سامنے کے دانتوں سے کوئی انسان چیز پکڑتا ہے اس میں مضبوطی نہیں ہوتی، کھینچتے ہیں نکل جاتا ہے، لیکن سائڈ کے جو کنچلیاں ہیں اس سے اگر انسان مضبوطی سے پکڑتا ہے تو انسان نہیں چھوڑتا، مضبوطی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سائڈ کے جو دانت ہیں، جو نواجذ ہیں، جو کنچلیاں ہیں، اس سے پکڑو میرے طریقے کو، میرے خلفاء کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دین کے اندر نئے نئے کام، نئے نئے ایجادات، بدعت جب بھی ایجاد ہوتی ہے، بدعت جب بھی اس امت کے اندر آئی وہ نیکی کے روپ میں ہی آئی۔ بڑا اچھا کام ہے، ذکر کا حلقہ آئیے تشریف لائی، کبھی حلقہ ذکر ہے بھائی، میں آپ کو رامائن کی طرف بلاتا ہوں، مہابھارت پڑھنے کے لیے بلا رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے بلا رہا ہوں، کیا غلط ہے اس کے اندر؟ ذکر میں مشغول ہوں گے، فرشتے حاضر ہوں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ کی قسم کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ذکر کے حلقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قائم کیے؟ آیت کریمہ کا حلقہ قائم ہوا کبھی؟ کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کیسی کیسی جنگیں ہوئی، کیسے کیسے مشاکل صحابہ کے سامنے آئے۔ کسی بھی مصیبت کے جنگ احد میں بہت بڑا مسئلہ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے رسول سب کو بلاتے، بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، ذکر کا حلقہ قائم کر دیں گے ہم لوگ، ذرا آیت کریمہ کا حلقہ پڑھو، سب مل کر قرآن ختم کرو بھائی، اور اللہ کی رحمت اترے گی۔ ہے کوئی دلیل؟ جس عبادت پر کوئی دلیل نہ ہونا، نہ اللہ کے رسول سے نہ صحابہ سے، وہی بدعت۔ اس کو یاد رکھو، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ نیکی یہ نہیں کہ ہم جس کو نیکی سمجھیں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں آپ نے ہمیں نہ بتلا دیا۔ نیکی کے بتلانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر تھی، ختم ہو گئی۔ صحابہ نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا، عمل کر لیا۔ اب کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے تو ایجاد کریں کہ نہیں جی اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا۔ ارے بھائی وہ زمانہ تو بہت پرانا زمانہ تھا، وہاں نیکیاں اتنی کہاں تھیں جو اس زمانے کے اندر ہم کو موقع ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے نا، ادھر حقیقت یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام اللہ کے رسول کے دور میں، صحابہ کے دور میں نامکمل رہا، جو اب یہ صاحب تشریف لا کر مکمل کر۔ کتنا بڑا الزام ہے، کتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے رسول پر۔ کبھی سوچا اس بدعتی نے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد میں ایاکم ومحدثات الامور، خبردار جو بھی نئے نئے کام ہے دین کے اندر وہ ایجاد کرنے سے، ان کو کرنے سے رک جاؤ، نہ کرو، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فإن كل محدثة بدعة، اس لیے کہ ہر نئی بات دین کے اندر یہ بدعت، بدعت کی تعریف اللہ کے رسول نے بتلا دی۔ کیا بھائی وہاں گئے تو خالی بدعت 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 بول کو جو ہے ہم کو جو ہے پریشان کر دیتے بھائی۔ میں ہمیں پریشان نہیں کرتے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم وہی بتلاتے ہیں جس پر صحابہ نے عمل کیا، اور یہی اہل سنت الجماعت ہیں، بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، ہر نئی بات دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جس پر میں نے نہیں کہا، جس کو کرنے کے لیے میرا اس پر حکم نہیں ہے، میرا عمل نہیں ہے، وہ بدعت لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بدعت انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ فرمایا کہ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر خطبے کے شروع میں آپ سنیں گے، صرف سننے کے لیے، ہم تو سنی مسلمان ہیں نا، سن کے سن ہو جاتے، ہم کو نہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ عمل کی توفیق ہوتی ہے، سنتے رہنا۔ ہر خطبے میں سن رہے ہیں آپ، آج بھی سنا آپ نے، فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات بدعت دین کے اندر۔